شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خلاصہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر مذہب نے خدا کی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ اس مذہب کے بانی اور پیشوا کی عمدہ نصیحتوں پر عمل کرنا بتایا ہے، لیکن اسلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو عملی نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب و سنت۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جو اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے۔ سنت سے مراد وہ راستہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ یہ احادیث کی صورت میں موجود ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مذہب کے ماننے والے ایک ہی انسانی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، چاہے بادشاہ ہو یا گدھا ہو، حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا غریب، افسر ہو یا سپاہی، قاضی ہو یا گواہ، استاد ہو یا شاگرد، ان سب کو فرائض کی ادائیگی اور زندگی گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی مل سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رنگ برنگے پھولوں کے گلدستے کی طرح ہے جس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تمام افعال جسمانی، مثلاً ہم اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ قلبی جذبات و احساسات جو ہر لمحہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی ہم خوش ہیں تو کبھی اداس، کبھی راضی ہیں تو کبھی ناراض، کبھی کامیاب ہیں تو کبھی ناکامی کا سامنا ہے۔ تو ان سب امور کی درستگی اور اعتدال کے لیے ہمیں ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے، اور وہ عملی نمونہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مل سکتا ہے۔ غرض ایک ایسی زندگی جو تمام انسانوں کی تمام حالتوں کے لیے عمدہ نمونہ ہے، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ اگر کوئی دولت مند ہے تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی پیروی کرے، اگر کوئی بادشاہ ہے تو سلطان عرب کا حال دیکھے، اگر کوئی استاد و معلم ہے تو صفا کے درسگاہ کے معلم قدس کی طرف دیکھے، اگر کوئی شاگرد ہے تو وہ روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے کی پیروی کرے، اگر کوئی اولاد والا ہے تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ، حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے نانا کا حال جانے۔ غرض جو کوئی بھی ہو، اس کی اصلاح اور ہدایت کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی سے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب ہے جس سے پہاڑ، میدان، صحرا، جنگل، ندی، دریا، کھیت سب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق فائدہ اٹھاتے تھے، یا ابر باران تھا جو سب پر یکساں برستا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور تربیت سے ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جس میں رنگ و نسل کے امتیاز کے باوجود مقصد صرف اور صرف خدا کی رضا اور اس کے نام کی بلندی، خلق کی ہمدردی اور لوگوں کی اصلاح تھا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین جانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع شخصیت کے علاوہ اس کا کوئی دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔